وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب، آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم فواد صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ فواد صاحب اتنے مایوس کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کچھ تو بولیے۔ نہیں علی صاحب، مایوسی تو کوئی نہیں ہے، بس آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ بچوں کی سنائیں ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ سر اگر بچوں کا ہی حال چال پوچھنا تھا تو ٹیلی فون پہ ہی پوچھ لیتے۔ فواد صاحب اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں، میری بڑی سلام دعا ہے لوگوں سے۔ یار مسئلہ کیا ہونا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، شکر ہے اللہ کا۔ آپ لوگ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی جی الحمدللہ۔ دیکھیں علی صاحب، بات یہ ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ عام طور پہ تو میں زیادہ بات نہیں کرتا، بلکہ چوئنگم چباتا رہتا ہوں، واہ، تاکہ جبڑوں کو احساس ہوتا رہے کہ انہوں نے ریسٹ موڈ پہ نہیں جانا۔ مجھے کسی بھی وقت منہ کھولنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جیسے پی ٹی آئی کے موجودہ حالات نے مجبور کر دیا ہے کہ یہاں چپ نہیں رہنا، یہاں چنگم چبانے سے زیادہ بولنا ضروری ہے۔ تو بولے کیوں نہیں بولتے؟ بولوں گا انشاءاللہ، اور کفن پھاڑ کے بولوں گا۔ پی ٹی آئی قیادت سے آپ کو بہت سی شکایات ہیں۔ دیکھیں علی صاحب، میں نے تو بانی پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ اس ٹیم کے ساتھ کامیابی کا موقع تو بالکل صفر ہے۔ اس ٹیم کے ساتھ سیاست کرنا تو بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ سوئمنگ پول کا کاسٹیوم پہن کے تو کرکٹ کھیلنے چلے جائیں، یا آپ کسی بارات میں جا کے تو بینڈ ڈالنے شروع کر دیں۔ بڑی عجیب و غریب پی ٹی آئی کی ٹیم سامنے آ گئی ہے، ہم لوگ تو ان کو جانتے ہی نہیں۔ ان کے ساتھ تو سیاست کرنا ایسی ہے جیسے آپ دادا جی کی فوتگی پہ ڈھولکی اور خواجہ سرا لے کے پہنچ جائیں، یا آپ چاولوں کا زردہ رنگ نکالنے کے لیے اس میں چائے کی پتی ڈال دیں، یا آپ کے ایک کمپیوٹر کا ماؤس خراب ہو جائے تو آپ ایک زندہ چوہا پکڑ کے اس سے کمپیوٹر چلانے کی کوشش کریں۔ فواد صاحب آج تو زیادہ ہی تپے ہوئے ہیں آپ۔ اور نہیں جی، ان کا کیا تعلق ہے سیاست کے ساتھ؟ یہ تو ایسے لوگ ہیں جیسے کسی شادی کے اوپر دلہن کا کوئی کزن آیا ہو اور لڑکے والے اور لڑکی والوں کی لڑائی ہو جائے، بارات واپس چلی جائے اور وہ جو کزن آیا ہوا ہے اس کی لاٹری نکل آئے، نکاح اس کا ہو جائے۔ نہ ان کا کوئی لینا نہ دینا، پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو آگے آ کے تو قیادت سنبھال کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں چپ رہتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں کہ اگر میں بولا تو میں تو بولوں گا کفن پھاڑ کے، تو ان لوگوں نے پھر کہنا ہے جی کہ یہ جناب غدار ہو گیا ہے، یہ کسی اور سے مل گیا ہے، یہ ایجنسیوں کا بندہ ہے۔ بھئی بات جو سامنے نظر آ رہی ہے وہ تو میں کروں گا، اس پہ تو میں نہیں ہٹوں گا۔ آپ خود بتائیے علی ممتاز صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ اب سینئر صحافی ہیں، ویسے ہی آپ کی شکل ماشاءاللہ 8ویں کلاس کے بچے جیسی ہے، ویسے تو آپ بڑی دیر کے پروگرام کر رہے ہیں، آپ خود بتائیں ان میں سے آپ کتنے لوگوں کو جانتے ہیں؟ یہ ابھی بانی پی ٹی آئی اندر ہوئے ہیں، جیل ہوئی ہے ان کو، تو یہ سارے ایسے باہر نکل آئے ہیں جیسے برسات میں نکی نکی ڈڈیاں نہیں باہر آتی، اور صبح صبح آپ اٹھ کے باہر نکلیں تو وہ آگے ساری گڑیں گڑیں کر رہی ہوتی۔ فواد صاحب اب اتنی بھی گئی گزری قیادت نہیں ہے یار۔ اتنی گئی گزری ہے بلکہ گزر گئی ہوئی ہے، جیسے کہتے نہیں ہے کہ نانی اماں تو پچھلے سال ہی گزر گئی تھی، ویسے یہ بھی گزر گئے ہوئے ہیں۔ یہ پتہ ہے کس قسم کے لوگ ہیں؟ اچانک کسی ہسپتال کے دورے پہ وزیر صحت آ جائے تو اس طرح کے بندوں کو فٹافٹ بیڈ پہ لٹا کے مریض بنا لیتے ہیں۔ یہ علی ممتاز صاحب یہ 12ویں نہیں 14ویں بھی نہیں، 15ویں 16ویں کھلاڑی ہیں جنہیں صرف پانی پلانے کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ یہ تو پانی پلانے کے لیے اندر آئے ہیں، بیٹسمین نے ان کو کلی کرنے کے لیے بیٹ پکڑایا، انہوں نے بیٹنگ شروع کر دی۔ فواد صاحب پارٹی کو تو چلا رہے ہیں نا؟ خاک چلا رہے ہیں، خام خواہ اپنے آپ کو ڈرائیور سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایسے ڈرائیور کو بس سٹارٹ کر کے صرف ڈرائیونگ سیٹ پہ اس لیے بٹھایا جاتا ہے کہ سواریاں جلدی جلدی بیچ میں بیٹھ جائیں، ان کو محسوس ہو کہ ڈرائیور آ گیا ہے۔ جب بس فل ہو جاتی ہے تو ایسے بندے کو ڈرائیور آگے اتارتا ہے اور خود بس چلاتا ہے۔ فواد صاحب اگر آپ کو پی ٹی آئی کا اتنا ہی احساس ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی ماڑی کی عادت ہے، تو آپ واپس پی ٹی آئی میں کیوں نہیں آ جاتے؟ جی میں اس لیے نہیں واپس آ سکتا کہ میرے پاس 50 کروڑ نہیں ہے۔
ورنہ दे के पीटीआई में वापस आ जाता। मैंने तो ऑफर भी की थी कि फिलहाल आप 150 रख लें, बाकी मैं दे दूंगा। 50 करोड़ में से सिर्फ 150 रख ले। गौरी साहब, जो पार्टी के हालात हैं फिलहाल इनको थोड़े कोई बहुता समझना चाहिए। मैंने तो कहा है बाकी आहिस्ता आहिस्ता किस्तों में दे दूंगा। नहीं माने फिर मैंने फिलहाल पार्टी से बाहर रहने का इरादा किया। फवाद साहब, आपको वापस लाने के लिए इनको तो 50 करोड़ पल्ले से खर्चने चाहिए। देखे ना, ये होती है विजडम वाली बात। अल्लाह जानता है गोगा जी, अगर इन्फेक्शन का डरना होता तो मैंने आपका माथा चूम लेना। आजकल बरसात है ना, जरा एहतियात करनी चाहिए। गोगा आप भी नहीं किसी ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਣ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ। क्यों जी? ਇੱਕ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਫੈਨ ਇਹਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦਿਆ ਇਹਨੂੰ ਟੱਕਰ ਕੱਟ ਮਾਰੀ। ओहो, विग तो नहीं सी पाट गई। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾੜ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਗ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਡਏ। यार तेरे मथे नालों तेरी विग महंगी है। क्योंकि गोगा साहब पाटे मथे नूं ते टांके लग जांदे जे, विग पाड़ जे ते इनू नहीं जे लगदे। फवाद चौधरी साहब, अब काफी हो गई है, मेरी तरफ जरा तवज्जो फरमाइए। जी जी, मैं तो आपसे ही बात करने के लिए आया था। ये तो फिर दोस्त हैं पुराने, इनसे भी मुलाकात हो गई। उनकी बातों में ना वो वरगला रहे हैं आपको। मुझे ये बताइए कि शेख वकास अकरम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने आपके खिलाफ 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया है। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ 1 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ, ਇਹ ਚ 50 ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? गौरी साहब, उन्हें दावा कीता है, छटा नहीं मारे। आज ये है अली मुमताज साहब कि उनको ये 1 अरब का नहीं दावा करना चाहिए था, 10-15 अरब का करना चाहिए था। अच्छा। मेरा ख्याल है उनको मेरे बारे में किसी ने सही गाइड नहीं किया, वरना उन्हें पता होता कि मैं तो जिस दुकान से पान सिगरेट लेने जाता हूँ ना जी, वो बिल मेरे आगे रखे तो मैं उसे कहता नहीं यार तेरे को लोग लेने ने, तू तो अपना भरा है। लिहाजा देखें, मैं तो अपनी बात पे कायम हूँ जी। मैं तो अब भी कहता हूँ शेख वकास अकरम ने पूरी केपीके हुकूमत बेच दी है। ये जाली अकाउंट्स चलवा रहे हैं। अच्छा। मुझे तो शक है कि जाली अकाउंट्स में इन्होंने अपना नाम भी सबा रखा हुआ है। फवाद चौधरी साहब, आप भी तो बगैर सोचे समझे हर किसी के बारे में बातें कर दिया करते हैं। अब आप देखें कि आपने मलिक अहमद साहब के बारे में कहा कि खुशामद करना उनकी नौकरी का हिस्सा है। नहीं तो आप बताएं मैंने गलत कहा है? भाई देखिए, खुशामद तो हर नौकरी करने वाले बंदे की नौकरी का हिस्सा है। वो क्या सियाने कह गए हुए हैं कि नौकर की ते नखरा की। मलिक अहमद खुशामद नहीं करेगा तो और क्या करेगा? उसे तो कोई और काम भी नहीं आता। वो क्या अकबर अलाहाबादी का शेर है, हम क्या कहें अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, बीए हुए नौकर हुए पेंशन मिली फिर मर गए। बस इसमें ये इजाफा कर लें, जो घास उनको डाली थी वो सर झुका कर चर गए। वैसे बानी पीटीआई के बाद आपको पार्टी का सरबराह होना चाहिए था। अली साहब, ये अगर इंटरव्यू दी लेंथ वध जाए तो किधर होरों कट लेना, यदि यह गल जरूर लाना। क्योंकि चौधरी साहब आप कहते हैं तो अभी जो गौरी साहब ने कहा यही बार बार चलाकर प्रोग्राम पूरा कर देते हैं। यार तजवीज तो बहुत अच्छी है, मगर पब्लिक ने समझना इनकी केसेट फंस गई है। अब जाने दें फवाद साहब, आपने तो नवाज शरीफ साहब के भी बारे में ये कहा कि वो अपने घर में कैद हैं। देखें, बात ये है अपना अली मुमताज साहब, मियां साहब ने बानी से इंतकाम के गुस्से में अपनी सियासत को नुकसान पहुंचाया है।